الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةُ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضْعَفُ جُنْدًا وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا صدق اللہ العظیم وصدق رسول امین الکریم۔ یہ سورہ مریم کے 6 رکوع ہیں، ان میں سے 5ویں رکوع کی 10 آیات تلاوت کی گئی ہیں۔ یہ آیات 5ویں اور 6 رکوع کی گویا کہ خلاصے کا درجہ رکھتی ہیں اس صورت کے لیے۔ تو ان آیات کریمہ کا ترجمہ اس طریقے سے ہے: ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں بھی ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو، جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں اور اللہ ان کو راستوی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہم تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کی پشتیبان ہوں گے۔ کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ تو جیسا بھی عرض کیا گیا تھا کہ یہ خلاصے کا درجہ رکھتی ہیں آیات۔ قرآن کی بنیادی تعلیم یا اسلام کی بنیادی تعلیم جو مکے میں دی جاتی رہی اور پورے تعلیم ہی ہے، توحید، آخرت اور رسالت، اسی پہ زور۔ پچھلی آیتوں میں عیسائیوں کا ایک جو بڑا گروہ پایا جاتا اس وقت بھی تھا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں جو غلط خیال رکھتا تھا، غلط عقیدہ رکھتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اس نے اللہ کا بیٹا تثلیث کے عقیدہ گڑھ رکھا تھا، اس کی تردید میں دوسری چیزیں بھی بیان کی گئی تھی۔
توحید کا لازمی تقاضا آخرت ہے. آخرت کا عقیدہ صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے اس پہ ایمان لانا جن کو دعوت اس وقت مکے کے لوگوں کو دی جا رہی تھی، بلکہ ہمیں بھی اس کو بار بار اس کا ادا کرتا رہنا چاہیے، اور اسی لیے اس کی تلاوتیں کی جاتی ہیں تاکہ عقیدہ پختہ ہو جائے. ایک ماننا کہ ہاں اسلام میں تو عقیدہ پایا ہی جاتا، ہم مانتے ہیں، لیکن ایک اس پہ ایسا یقین ہونا کہ پھر ہمارے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہمارے اعمال کا ہے، جو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے ساتھ ہمارا جو رویہ ہوتا ہے، پھر وہ ایسا نہیں رہ جائے گا اگر آخرت کا عقیدہ وہ محکم مستحکم ہو، جیسا کہ ہم کو آگے سامنے نظر آ رہا ہے، جس کی طرف یہاں نقشے قرآن میں جگہ جگہ پیش کیے گئے ہیں. تو یہاں پر بھی اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اور یہاں پہ جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ مشرکین مکہ کے سامنے جب یہ باتیں بتائی جاتی تھیں تو وہاں ہر طرح کے طبقے کے لوگ تھے. ایک طبقہ ان بڑے بڑے پیسے والوں لوگوں کا تھا جو وہاں کے اغنیاء تھے، تو وہ جو کسی کو ترکُل اتنا نہیں سمجھتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو بھی جو اس میں پیش کی جا رہی ہے، اور خاص طور سے ان مسلمانوں کو جو اس وقت غریب تھے، پسماندہ قریب تھے، کمزور تھے، غریب تھے، ان کو وہ حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے اور طنز تعریض کرتے تھے ان کے اوپر میں کہ کیا تم نے عقیدہ کر رکھا ہے. اسی طرف یہاں پہ توجہ دلائی گئی ہے. اور یہ عام رویہ ہوتا ہے، جیسا میں نے بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں بھی اپنا غور کرنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں رویہ اپناتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا. ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات بالکل کلیئر ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، سنائی جاتی ہیں، تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں. ان کا مطلب یہ تھا کہ مقام و مرتبہ ہمارا دیکھو، ہماری مجلسیں دیکھو، ہماری سوسائٹی دیکھو، ہمارے جاہ و منصب کو دیکھو، ہمارا پیسہ دیکھو، ہمارے کوٹھی ہماری گاڑیاں دیکھو، اور تم اپنے کو دیکھو. یہ نمایاں فرق وہاں معاشرے میں موجود تھا، آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں خوب اچھی طریقے سے. تو کہتے تھے، ان کا کہ ان کا بغیر تھا یہ مادہ پرستانہ فکری ہے کہ جو ہے اگر ہم کو یہ دیا گیا ہے تو یہ ہم سے اللہ خوش ہے، اگر ہے کوئی تو خوش ہے، تبھی تو دے رہا ہمیں. یہ اسی قسم کی فکر وہاں پائی جا رہی تھی وہاں پہ. تو ان کو اوپر تو اس میں کون کون لوگ تھے، ہمارے مفسرین نام لکھے ہیں، بار بار اس کا ذکر آتا ہے. نضر بن حارث جیسے ہے، یا عتبہ ہے، شیبہ ہے، یہ سب کے سب لوگ پیسے والے لوگ تھے، وہاں کے سردار لوگ تھے. ان کے پاس اس زمانے کے لحاظ سے ہر طرح کی آزائشیں موجود تھیں. اس کے مقابلے ہیں مسلمانوں میں حضرت خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمار بن یاسر ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ سب سمجھتے ہیں، نام سے آپ واقف ہیں. تو یہ لوگ تھے. یہ ان کے جو ہیں مشورے اور ان کے جو نشستیں دار ارقم میں ہوتی تھیں. ان لوگوں کا دار الندوہ کہلاتا تھا، جو بڑے بڑے روسا تھے یہ اس میں ہوا کرتی تھیں. تو اسی کو دیکھ لو، ہماری زیادہ بہتر ہے کہ تمہاری بہتر ہے. گویا کہ دنیاوی مادی چیزوں کا ہونا اس بات کی دلیل کے طور پہ پیش کیا کرتے تھے کہ جو ہے کون بہتر ہے. تو کہا کرتے تھے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم سے خدا ناراض ہوتا تو ہم کو سب کیوں دیتا، اور اگر تم سے خوش ہے، تمہارے عقیدے درست ہیں، تو تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیوں ہو رہا ہے. ایک مفسرین نے ایک ذکر کیا ہے کہ بہت سارے جو ہیں وہ امریکنز جو ہیں، جب ان سے کہا جاتا تھا اس چیز کے بارے میں، تو سائنٹیفک جسے آج کل ایٹیٹیوڈ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ صاحب ہماری جو ہے وہ ایوریج لائف ہماری تم سے زیادہ بہتر ہے. عام طور سے امریکنز کی، یورپینز کی ایوریج لائف جو ہے وہ لائف سپین لمبا ہے بنسبت مسلم ورلڈ کے. تو یعنی کہ اگر تم سے خوش ہوتا تو تم زیادہ دن جیا کرتے. ایسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں. تو مفسرین نے کہا کہ میں نے جواب یہ دیا کہ تمہارے میں خودکشی کے جو ہیں واقعات بھی تو ہم سے زیادہ ہوتے ہیں. تو گویا کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کا کام تم نے اپنے علم میں سنبھال لیا ہے کہ تم کرنے لگے ہو. انہوں نے لکھا ہے تفسیر میں. تو اس قسم کی باتیں بھی لوگ کیا کرتے ہیں. اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا ہے وہ. تو اب اللہ تعالیٰ اس کا کیا جواب دیا اس کے سلسلے میں. کہا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئًّا. تو حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں. اللہ تعالیٰ اس کا یہ جواب دیا. کہا کہ جو ہے اگر یہی اسٹینڈرڈ ہوتا، یہی کرائٹیریا ہوتا، تو ان سے پہلے بڑی بڑی قومیں گزر چکی ہیں، ماضی بعید میں بھی، ماضی قریب میں بھی، جس میں کہ جو ہے بہت زیادہ ان کے پاس سامان و شوکت تھی.
فرعونی کا ذکر بابا قرآن میں کہ عاد و سمود کا ذکر کیا گیا ہے، ان کو اللہ نے تباہ برباد کر دیا تھا، تو کہا کہ یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے اس قسم کا چیزیں، اتنا سا جواب دے کے کر دیا گیا۔ یہ باتیں ماضی میں صرف نہیں آیا کرتی تھیں، بس یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو جزا اور سزا کا جو لائف وہ جو اسپین ہوتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، ہماری سٹینڈرڈ سے نہیں ہوتا ہے کہ آج کچھ کیا گڑبڑ دوسرے دن ہو گیا ہو، بلکہ وہ دہائیوں میں صدیوں میں کبھی کبھی ہوا کرتا ہے اس قسم سے۔ تو یہ غلطی ہو جاتی ہے ہم لوگوں سے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی چیز کیا کاز اور فوراً اس کا ایفیکٹ آنا شروع ہو جائے، ایسا نہیں ہوا کرتا ہے وہ۔ تو ماضی قریب میں بھی اس طرح کی چیزیں گزر چکی ہیں جس کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ جو یہاں پہ آگے فرما رہا ہے، قل من کان فی الضلالۃ فلیمدد لہ الرحمن مدا حتی اذا رأوا ما یوعدون اما العذاب واما الساعۃ فسیعلمون من هو الشر مکانا واضعف جندا۔ اب اس کے آگے اسی چیز کو آگے بڑھا کر کے دلیل اس کی دی جا رہی، اس قسم کہا جا رہا ہے یہ کہ جو ہے ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ انہوں نے یہی تو کہا تھا کہ ہمارا حال تم سے بہتر ہے، ہم زیادہ مضبوط ہیں، ہماری پارٹی زیادہ مضبوط ہے، ہمارے زیادہ سپورٹرز ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو جو ہے جو گمراہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے یہ کہ وہ اس کے شان نشان یہ بات ہے کہ وہ اس کو ڈھیل دیتا ہے، یہ اس کی قدرت کا، اس کی حکمت کا تقاضا ہے یہ۔ تو جس کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت خوش ہے، خوب دے رہا ہے ہمیں، خوب نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے شان نشان یہ ہے کہ وہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے تاکہ وہ اچھی طرح مضبوطی سے پکڑ لے، خوب اس میں ملوث ہو جائے، جو اپنے آپ کو گمراہی مبتلا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ عام طور سے ترجمہ ہی کیا گیا ہے کہ اللہ تو کو ڈھیل دیا کرتا ہے، لیکن ایک مفسر نے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مباہلے کے معنی میں لیا ہے، اس کا ترجمہ اس طریقے سے کیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے، کہہ دو ٹھیک ہے، ہم میں جو گمراہی میں مبتلا ہو رحمان اس کی گمراہی میں اضافہ کر دے۔ ظاہر ہے کہ گمراہی میں کون مبتلا ہے؟ جو کفار مشرک مبتلا ہے یہ، لیکن عام طور سے یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کی شان یہی ہے کہ وہ ان کو ڈھیل دیتا ہے۔ تو یہ جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے کہ خوب دندناتے پھر رہے ہیں، خوب دو سے خروش منا رہے ہیں، خوب خوش ہو رہے ہیں، بالکل آپے سے باہر ہوئے جا رہے ہیں، دنیا میں اسی ہو رہا ہے وہ، تو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے وہ۔ اور پھر جب یہ اس کا ہو جاتا ہے کہ اس کا جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں کہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کا پورا ہو، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دو الفاظ استعمال کیے، عذاب، اما العذاب و اما الساعہ، ساعہ مانے گھڑی ہوتی ہے، تو جب دونوں چیزیں ساتھ آتی ہیں تو عذاب سے مراد دنیاوی عذاب ہوتا ہے، اور ساعت سے مراد وہ قیامت کا عذاب جو آنے والا ہے، آخر میں ہوگا۔ تو دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے، چاہے وہ آفات سماوی ہوتے ہیں یا پھر کسی دوسرے گروہ کے ذریعے سے ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے، ایسا ہوتا رہا ہے وہاں پہ۔ تو کہا ہے کہ یہی لوگ جب اس طرح کا جو ان کا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہلت پوری ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو یا تو دنیا میں عذاب دیتا ہے یا پھر قیامت کی گھڑی میں کچھ ہوگا، تب ان کو معلوم ہو جائے گا، ہاں بھائی بتاؤ کس کا حال زیادہ اچھا ہے، تمہارا، کس کی جمعیت زیادہ مضبوط ہے، تمہاری۔ اسی طرف کہا گیا ہے من ہوا شر مکان و اضعف جندا، کہ کس کا حال خراب ہے اس کا جتھا کمزور۔ قرآن پاک کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ ہے کہ جب اس طرح کے لوگوں کو جو ہے ان کی جو ہے ان کو جو ڈراتا ہے، ان کو دھمکاتا ہے، تو فوراً جو ہے اللہ تعالیٰ ان کا واقعہ بھی بیان کرتا ہے کہ جو اس کے برعکس جو مطلوب ہے، کیسا رویہ ہونا چاہیے، اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو مومنین ہوتے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِي اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے راہ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ تو ایک تو وہ لوگ ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا تھا، جو گمراہی انہوں نے اختیار کی، اس پہ بضد ہے، تو اللہ ان کو ڈھیل دیے جا رہا ہے وہ، یہاں تک کہ اس عذاب کو دیکھ لیتے ہیں کہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے، ورنہ آدمی کا لائف اسپین کتنا ہوتا ہے، قوموں کا کتنا ہوتا ہے، پھر دیکھیں گے وہ۔ اس کے برعکس جو لوگ ہدایت اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے
جو ہے دیے ہوئے راستے کو چلنا پسند کرتے ہیں، اللہ نے جو نبیوں کے ذریعے سے، انبیاء کے ذریعے سے بتایا اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس پہ گامزن ہوتے ہیں۔ تو کہا ہے کہ الذین اہتدوا ھدی، تو اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، ان کا ہدایت کے راستے پہ چلنا آسان ہوتا ہے۔ مصیبتیں، پریشانیاں، آزمائشیں آتی ہیں تو ان کو صحیح فیصلہ لینے کی توفیق ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ جب حالات بڑے خراب ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا کیا کیا جائے، ہم لوگ باتیں آپس میں کیا کرتے ہیں، واٹ ٹو ڈو ناؤ، ہم کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو صحیح فیصلے کی توفیق دیتا ہے۔ ایسا فیصلہ وہ کرتے ہیں کہ جس سے پھر وہ صحیح راستے پہ سیدھے چلتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ، آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن وہ صحیح راستے پہ چلتے ہیں، پھر وہ گمراہ بھٹکتے نہیں ہیں۔ ایسا کوئی کام نہیں کر بیٹھتے ہیں جس سے کہ ان کو نقصان ہو گیا، دیکھیے صاحب کیا کر بیٹھے یہ۔ اسی طرف ہمارے مفسرین نے اشارہ کیا ہے کہ ہدایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان میں اضافہ ہوتا ہے، اس پہ اور وہ جم جاتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اندر استقامت ہوتی ہے، اور جب بھی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ صحیح فیصلہ لیتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ والباقیات الصالحات خیر، صالحات ہم سب جانتے ہیں، یہاں پہ باقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی وہ عمل صالح، وہ نیکیاں جو باقی رہنے والی ہیں۔ تو فنا ہونے والی نیکیاں کون سی ہیں؟ یعنی ایسا کوئی کام آدمی کرے کہ جس کا فائدہ جو ہے عاجلہ ہو، دنیا میں ہو، فوراً مل جائے، وہ جو ہیں فانی ہونے والی اعمال ہیں۔ وہ اعمال جو ہیں وہ باقی رہنے والے ہیں، جس کا فائدہ آدمی یہ سوچ کے کرے کہ اس سے ہماری آخرت بنے گی، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوگا۔ مثال کے طور پہ آدمی تعلیم حاصل کرتا ہے، سب لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آج کل ایجوکیشن، اور خاص طور سے ہم لوگوں کے علاقے میں۔ اب وہ کیا اس کی نیتیں ہوئی صاحب، وہ کوئی میڈیکل میں جائے، کوئی انجینئرنگ میں جائے، کوئی لاء میں جائے، کوئی کامرس میں جائے، کوئی مدرسے میں بھی جا رہا ہے، جانا چاہیے، ظاہر ہے، لیکن نیتیں کیا ہیں؟ کتنا زیادہ دنیا کما لیں۔ آپ لوگوں سے انٹرویو لے لیجیے یہاں پر بھی 11th کلاس کے بچوں سے جو کمپٹیشن میں آتے ہیں کہ کیا تمہارا ہے، واٹ از یور آبجیکٹیو۔ مجھے حیرت ہوئی، ایک مرتبہ ایک ہاسٹل میں نے سروے کیا لڑکوں کا، ایسے ہی دل چاہا کہ نہ دیکھوں تو کیا، یعنی وہ لڑکے جن کی عمریں 15 16 17 سال کی ہیں، ایبسولوٹ میجارٹی آخرت کا، خدا کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ بھائی وانٹ ٹو ڈو اٹ، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، کیوں کمپٹیشن میں آنا چاہتے ہو، کس لیے؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہے ہمارے پیشنز ہے، کوئی مقصد ہے، ہم قوم کا بھلا کرنا چاہیں گے، ہم سوسائٹی کا بھلا کرنا چاہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا بھی۔ ایک ڈاکٹر جو ہے یہ خدمت کرتا ہے، انجینئر کرتا ہے، تو اس کو پیسے ہی ملتے ہیں، اور وہ اس نیت سے چیزیں کیا کرتا ہے کہ سوسائٹی میں سے بہتری پیدا ہو، لوگوں کو فائدہ ہو، عوام کو فائدہ ہو، ملت کو، قوم کو فائدہ ہو، اور اس سے اللہ خوش ہو، اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم کار خیر کریں، ہم نیک اعمال کریں، لوگوں کے کام آئیں، ہم لوگوں ہم سے فائدہ پہنچے، ہم خیر امت ہیں۔ نیت بدل گئی، ایک آدمی بھی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دوسرا بھی کر رہا ہے، نیتیں بدل گئیں، اس کی آخرت اس کے پیش نظر ہے، اللہ تعالیٰ آخرت میں تو دے گا، دنیا میں بھی اس کو دے گا۔ وہ اسی کو کہا گیا ہے، اسی پہ آپ قیاس کر سکتے ہیں کہ باقیات الصالحات سے تمام وہ نیکیاں جو آخرت کو اللہ کی خوشنودی کو پیش نظر کیا ہے۔ تو یہی کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کہ جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں وہی جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ یہاں پہ کہا گیا الفاظ میں ثواباً و خیراً مردہ، ثواب جو ہے ایک طرح سے کر سکتے ہیں کہ یہ کوانٹیٹیو طرح کی چیز ہے، بہت نیکیاں ملیں، اور دوسرا جو خیر مردہ کہا گیا ہے، خیر اس معنی میں مردہ جس میں کہ یعنی وہ کہ کوالٹی وائز، کہ انجام کار کے لحاظ سے، یعنی مال کار وہ بہتر ہیں، یعنی کوانٹیٹی وائز بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھا، بہت نیکیاں دے گا، اور اس کی کوالٹی بھی کہ بہت خوش ہوگا۔ اب جانتے ہیں کچھ چیز ہوتی ہیں جو بہت زیادہ مقدار میں، مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو ہے اس کے یعنی صدقہ کرنے کی، خیرات کرنے کی، جمع کرنے کی اپیل کی، بہت بڑا مہم درپیش تھا، لوگ اپنے اپنے طریقے سے لائے، جتنا جس کو ہو سکا، کسی نے آدھا دیا، کسی نے پورا گھر دے دیا۔ ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا، رات بھر انہوں نے مزدوری کی کہیں جا کر کے، غالباً کسی یہودی کے وہاں جا کے کہ آپ پاشی کیا، پانی چلایا، کچھ کھجوریں ملی مزدوری میں، صبح لا کے کہا کہ حضور صاحب یہ قبول کیجیے۔ مجھے حدیث کے پورے الفاظ یاد نہیں، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے مجمع ہے کہ یہ سب پہ بھاری ہے۔ تو کیا تھا؟ کوانٹٹی میں زیادہ تھا، وہ کچھ نہیں تھا، تھوڑا سا تھا، وہ 1 کلو 2 کلو رہا ہوگا وہ، لیکن کوالٹی وائز جو کہا گیا تھا یہ سب پہ بھاری ہے، وہ یہ ہے کہ بالکل راس المال تو یہ ہے، اسی کی طرف کہا گیا ہے کہ وہ خیر جو ہے وہ دونوں طریقے سے، انجام کے حساب سے بھی اور ہر نتیجے کے ساتھ، دونوں کے حساب سے وہ بہتر ہے۔ وہ ایک اور رویہ لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے آخرت کے انکار کا،
کفار کے اندر بھی اور ہمارے وہاں بھی کوئی نام نہاد ہو تو. افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. پھر تو نے دیکھا، یعنی تعجب کے معنی میں کہ دیکھو تو بھلا کیسی بات کرتا ہے یہ، اس معنی میں افرأیت ہے. تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے. یہاں کفر کس معنی میں ہے؟ آیت کو ماننے سے. آخرت کا جو عقیدہ ہونا چاہیے اس کے برخلاف اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے. تو کیا کہتا ہے وہ کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، یہ تمہاری میرٹ کی وجہ سے ہے، یہ تو میں نے کمایا ہے، میں تو اس کا حقدار تھا، تو مجھے میرا استحقاق تھا اس کا، یہ اس کا کہنا ہوتا ہے وہ. تو اور اگر ملا تو وہاں بھی ہم کو ایسے ہی ملے گا، یہ کہتے تھے وہ. یہاں تو ہے ہی ہے، اور اگر ہوئی آخرت جیسا تم کہتے ہو طنزی انداز میں کہیں گے وہ، تو وہاں بھی ہم کو ایسے ہی ملے گا. اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ کسی نے ترجمہ کیا کیا غیب میں جھانک لیا اس نے کہ وہاں سب کچھ سجا میرے لیے ایسے ہی ملے گا یہ، یا اللہ تعالیٰ نے کوئی ریٹن وہ دے دیا ہے، یہ لو سرٹیفکیٹ یہ وہاں دکھا دینا بس مل جائے گا سب. اللہ تعالیٰ نے کیا کرتا غیظ و غضب میں اس نے آخرت میں جھانک رکھا ہے، غیب کا پتہ چل گیا ہے، یا رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے. لفظ رحمان، اللہ تعالیٰ کی صفت رحیمیت کا اللہ نے تقاضا دے کہ رحمان سے، جو رحیم ہے، شفیق ہے، انتہائی مہربان ہے، اس معنی میں لیا گیا. اس نے پروانہ لکھوا لیا ہے، سرٹیفکیٹ مل گیا اس کو کہ آخرت میں اس کو ملے گا، جھانک کر دیکھ لیا اس نے. کلا، ہرگز نہیں. اس کا یہ خیال یہ باطل ہے، جھوٹ ہے، غلط ہے، بالکل ہرگز نہیں. کلا کے معنی ہوتے بہت زور، بالکل نہیں، نتھنگ ڈوئنگ، نیور. کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا. جو کچھ یہ بکتا اسے ہم لکھ لیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کا انتہا ہے. کوئی شرارت کر رہا ہو تو آدمی کہتا ہے میں سب نوٹ کر رہا ہوں. اس کے معنی یہ نہیں ہوتے ہیں کہ کاغذ پہ لکھتا جا رہا ہے وہ، یعنی زور دینا کہ بس سزا ملنی ہے تمہیں. یہی اللہ تعالیٰ کا سنک تو وہ ہم اس کو لکھ لیں گے، یہ جو بک رہا ہے یہ. اس لیے اس کے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے. یعنی سزا تو اس کو ملنی ہی تھی، اس شرارت کی وجہ سے، اس جھٹائی کی وجہ سے اس کے سزا میں اضافہ کریں گے. اتنا اللہ تعالیٰ ناراض ہو رہا ہے جو اس قسم کی ذہنیت رکھتا ہو کفار میں سے، یا جو بھی جس کا عقیدہ آخرت جو ہے وہ نہ ہو، جو اسلام جس طرح کے چاہتا ہے. آگے فرمایا گیا وَنَرِثُهُ. اس سلسلے میں لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے شان نزول کیا ہے. جیسے کہا کہ الذی افرأیت الذی کفر، تو کیا اسے کیا کوئی خاص شخص مراد ہے؟ کہا کہ نہیں، ایسے زیادہ تر لوگ اس معاشرے میں ایسے ہی تھے، آج بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن عام طور سے ہمارے مفسرین نے اس میں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، بڑے بزرگ صحابی ہیں. ان کے والد عاص بن وائل پکا کافر اور شدید دشمن اسلام تھا. حضرت خباب بن ارت، جس کا بھی ذکر اوپر آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آہنگری کا کام کرتے تھے. کیا کہتے ہیں؟ بلیک اسمتھ، لوہار. تو انہوں نے کچھ کام کیا تھا. آج کل کیسے ہوتا ہے کام، آدمی کام کرا لیتا، ٹھیک ہے لے آنا، آج ہم بعد میں لے لینا پیسے. مزدور کے پیسے دینے کے نہیں آدمی کے پاس ہوتے ہیں، کہ بعد میں لے لینا. انہوں نے اس کا تقاضا کیا، خباب بن ارت نے عاص بن وائل سے کہ یہ ہمیں پیسہ دے دو. تو اس نے منع کر دیا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا میں نہیں دوں گا. یہی طریقہ تھا ان لوگوں کا. انہوں نے کہا کہ اس کا انکار کرنے کا، اگر تو مر کر کے دوبارہ زندہ ہو جائے تب بھی میں ان کا انکار نہیں کروں گا، یعنی میں مومن ہوں، اس پہ جمع رہوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے چلو یہی صحیح. عاص بن وائل کہتا ہے چلو یہی صحیح، آخرت میں ہم سے لے لینا. یہ بدتمیزی وہ دیکھیے تھا، ڈھٹائی دیکھیے آپ. تو کہا کہ انہوں نے کہ اسی پہ یہ آیت نازل ہوئی کہ اس کو وہاں بھی ملے گا، جو دینے وہ کہہ رہا ہے وہاں پہ، یہ اسی کی طرح یہاں پہ اشارہ لوگوں نے کیا. لیکن عام طور سے ذہنیت ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں ارے ہمارے وہاں لوگ کہہ جاتے ہیں ارے بھائی وہاں لے لینا چلو، طنز میں. اللہ معاف کرے. تو اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کیا گیا. تو کہا وہ نَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا،
کہنے کہہ رہے نا کہ وہاں بھی ہم کو ملے گا لے لینا، کہنے کہ وہاں تو خالی آ جائے گا، جو کچھ اس کے پاس ہے، مال ہے، گاڑی ہے، مکان ہے، سامان ہے، ان تمام کے تمام چیزوں کو ہم وارث ہوں گے، ہم لے لیں گے۔ ایک آدمی خالی ہاتھ آتا ہے اور خالی ہاتھ جاتا ہے، سب جانتے ہیں یہاں پہ۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہاں پہ کہ وہ جس سر و سامان راشد کا ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے وہاں حاصل ہوگا۔ یہ فیکٹ ہے، یہی ہے یہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ لاؤ لشکر جو ہے سمجھ رہا ہے یہ سب تو رہ جائے گا، یہ تو ہم اس کے وارث ہوں گے۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے پاس کون وارث ہوتا ہے، اس کے پاس وہ تو نہیں ہوتا ہے وہ، اور یہ اکیلا آئے گا بالکل، یہ جس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے وہاں لے لینا، ہاں وہاں دے دیں گے تم کو، یہاں پہ یہ بات کہی ہے، اس میں کسی کو انکار ہو سکتا ہے؟ یہ چیز آدمی پڑھے، سوچے، اس پہ غور کرے، ظاہر بھی اس کا ہمارے اوپر اثر ہوگا جب ہم اس کو مانے جانیں گے تلاوت کرنے کے بعد میں کہ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، آدمی سمجھے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا وہ نعمت ہے، اس کا شکر گزار آدمی ہو یہاں پہ، نہ کہ یہ رویہ رکھے اکڑ اس میں کہ ہمارا استحقاق اس پہ کوئی تھا، یہ اچھا یہاں ملا تو وہاں بھی ملے گا، لوگ کہا کرتے تھے، لوگوں نے لکھا ہے اس قسم کی چیزیں۔ آگے فرمایا گیا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کے پشتیبان ہوں گے۔ اب یہاں پہ اس شرک کا ذکر کیا گیا ہے کہ جس میں عام طور سے مشرکین تو ملوث ہوتے ہی، اس کا مظاہرہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ہمارے وہاں بھی اس کا خوب پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں فلاں کے دامن گیر ہیں، وہ وہاں پہ بچا لیں گے، کہہ دیں گے تو ہمارے آدمی یہاں پہ۔ خاص طور سے کفار مکہ، مشرکین مکہ جو تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، ان کو پوچھتے بھی تھے اور سمجھتے تھے کہ ان کو اولاد دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں، اور آخرت میں چونکہ ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہیں وہاں پہ ان کو بچا لیں گے، ان کے پشتیبان بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام طرح کے مشرکانہ عقائد کے، جس میں کہ لوگ کسی کو شریک کرتے ہیں، ان شخصیات کو جس معنی میں بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ نہیں، یہ تمام کے تمام جو ہوں گے، جو سمجھ رکھا انہوں نے کہ ان کے پشتیبان ہوں گے، کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، کلا، ہرگز نہیں۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اس شرک کی مذمت کی گئی ہے، اس کی تردید کی گئی ہے کہ آدمی کسی طرح کے اس شکل کیا کہتے ہیں کہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ ہم کسی کے دامن گیر ہو جائے، دنیا میں جو کرتے رہیں وہاں پہ تو ہمارا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ مشرکین جو ہے کفار تو اس پہ پوری طرح ملوث ہوتے ہیں، عیسائی حضرات یہی سوچتے ہیں وہاں پہ۔ چنانچہ جان گاسپل آف جان میں ایک ورس کو ہر جگہ لکھا ہوتا ہوں کہ موٹے موٹے الفاظ میں وہی اس خدا نے انسانوں کو اتنا زیادہ چاہا، اتنا ان سے محبت رکھتا ہے، اسی لیے رحمان کا ذکر بار بار، ابھی آج بھی ایک عالم سے پوچھا کہ رحمان کیوں بار بار کہا گیا، کیونکہ ہمارے عیسائی حضرات جو ہیں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کا بہت حوالہ دیتے ہیں، ارے وہ تو بڑا غفور رحیم ہے، وہ سب معاف کرے گا، اور اتنا رحیم ہے وہ، اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو نعوذ باللہ سولی پہ چڑھا دیا، اور وہ پورے دنیا کے لوگوں کے کفار کا کے گناہوں کا کفارہ بن گیا ہو، یہ عقیدہ۔ اب بھلا اس سے آپ دنیا میں کسی خیر کی توقع کرتے ہیں جو سمجھتا ہو کہ ہمارے اگلے پچھلے تمام چیزوں کا کفارہ نعوذ باللہ خدا نے اپنے بیٹے کو سولی چڑھا کر کے ختم کرا دیا، اس قسم کے عقیدے وہ رکھتے ہیں، اور باقی ہمارے وہاں جو عقیدے پائے جاتے ہیں سب جانتے ہیں۔ آج کل تو سب چیزیں دستیاب ہیں، آدمی یوٹیوب پہ دیکھ لے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ انہوں نے جن کو خدا کو چھوڑ کر اپنا خدا مارا کہ ان کے پشتیبان ہوں گے، کلا، ہرگز نہیں، سیکفرون بعبادتہم، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ویکونون علیہم ضدًا، اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نقشہ قرآن کے کئی مقامات پہ کھینچا گیا ہے کہ وہ لوگ ان کو دکھائے جائیں گے، پریشان ہوں گے کفار، اب تو جہنم میں جا رہے ہیں، یہ کیا کیا اس کی اسٹیجز ہوں گی، ہمارے سامنے باتیں آتی رہی ہیں، پچھلے دروس 10 میں بھی آئی تھی۔ اب وہ ان کی طرف دوڑیں گے، بھاگیں گے، ارے حضور آپ ہی کو تو ہم پوجا پاٹ کیا کرتے تھے، آپ پہ ہمارا سارا بھروسہ تھا، ذرا کچھ مدد فرمائیے، تو فرما دیں گے، بالکل انکار کر دیں گے، ہم نے تو تم سے کہا نہیں تھا تم میری عبادت کرنا، تم مجھے پوجنا، تم میرے بارے میں یہ رائے رکھنا، تو اس کا انکار کر دیا انہوں نے، بالکل ہم سے کوئی نہیں۔ اور وہ جو ہے الٹے ان کے خلاف ہو جائیں گے وہاں پہ،
ہم نے تو کبھی تم سے کہا نہیں تھا، نہ تو ہم یہ جانتے تم ہماری عبادت کرتے تھے، اور نہ میں نے تم سے کبھی کہا تھا، دونوں چیزیں، نہ تو ہم نے تم سے کبھی کہا کہ میری عبادت کرنا، مجھے پوجنا پاٹنا، میرے بارے میں یہ رائے رکھنا، اور نہ ہمیں اس کا علم ہے کہ تم نے کیا کیا۔ تو دونوں باتیں اس میں کہی گئی ہیں، ایک تو انکار کرنا اور ان کے خلاف گواہی دینا کہ نہیں صاحب ہمارے سے کوئی مطلب نہیں ہے، اب بھگتو تم نے کیا عقیدہ کر رکھا تھا۔ تو یہ کہا جائے کلا سیکفرون عبادتہم، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے، تمام وہ عقائد، تمام وہ چیزیں ان کے نہیں تئیں وہ جو رکھتے تھے اس کا انکار کر دیں گے، ہمارے سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا، ایسا کچھ بھی ہے، ظاہر ہے ایسا نہیں کبھی کہا گیا تھا، اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے کہ نہیں، ظاہر ہے کہ کوئی شخص کسی کے بارے میں کہے کہ صاحب یہ ان کو میں جانتا ہوں اور ذرا میری کوئی مدد کیجیے، کہ نہیں صاحب آئی ڈونٹ نو ہم ایٹ آل، میں کبھی اس کو دیکھا بھی نہیں، میں جانتا ہی نہیں کون ہے یہ، کیا حالت بنے گی۔ اسی طرف چھوٹی چھوٹی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کے اس عقیدے کو بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ عقیدہ ہمارا ہو جائے، آخرت میں ہمارا جو تمام کے تمام جو ہیں چیزوں کا انحصار اس ہماری آخرت ہی کہاں ہوگا، اس پہ باقیات الصالحات، ہر جگہ تو اعمال صالحہ کہا گیا، یہاں پہ باقیات الصالحات کا لفظ استعمال کیا گیا، کے بارے میں کوئی نہ رہے کہ آدمی بہت سارے اچھے کام کرتا ہے، دل میں خیال آتا تھا کہ اس کا باقیات الصالحات کہنے کی وجہ اور بھی ہوگی کہ ہمارے بہت سارے جو یعنی دوسرے مذاہب کے ماننے والے، خاص طور سے ہمارے عیسائی برادری جو ہے وہ مشہور ہیں، وہ لوگ چیریٹی کے کاموں کے لیے بلینز اور ٹریلینز بھی کبھی کبھی دیا کرتے ہیں، CSR میں بھی، کمیونٹی سوشل رسپانسبلٹی کے نام سے نہ جانے کیا 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 کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، کہا کہ نہیں، اس کے مقاصد سب دنیاوی ہوتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ واٹ ڈز اٹ مین CSR۔ وہ باقیات الصالحات صرف کہ صرف وہ اعمال جو آخرت کو پیش نظر کے کیے گئے ہوں، اور وہ صرف توحید رسالت اور آخرت کا وہ عقیدہ جو قرآن پاک بیان کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں میں بیان کیا ہے، اس کے مطابق اگر ہوگا اور اس پہ جو عمل کیے جائیں گے وہ باقیات الصالحات ہوں گے، بس وہی ہمارے کام آنے والے ہیں۔ ہم سب لوگوں کو پہلی بات تو اپنے ہی عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، بار بار اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ توحید کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے وہ خالص وہی توحید کا عقیدہ ہو جو قرآن بیان کرتا ہے۔ رسالت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کسی نبی ہی مان لیا جائے، ہم مانتے ہیں، بلکہ ان کی پیروی کرے، اطاعت کرے۔ قرآن پر میں آتا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے، جس میں کہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے چاہے کہ میری اتباع کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوب کرے گا۔ سورہ اس کون سی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو تم اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری اتباع کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بس تمہیں اللہ تعالیٰ کو محبوب کر لے گا۔ یہ اس کی شرط ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعویٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع میں پوشیدہ ہے۔ یہ ہوا رسالت کا عقیدہ، پوری اطاعت، صرف مان لینا نہیں، اس کے لیے نبی کے لیے جان دے دیں گے۔ 5 وقت کی نمازوں میں 1 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جا رہی ہے، اس جلوس میں بھی 3 وقت نکل گئے، ظہر عصر مغرب، نماز کی توفیق نہیں دی، ایسا نہیں۔ اور آخرت کا یہ عقیدہ کہ وہاں پہ کوئی پشتیبان نہیں ہوگا، ہمارے اعمال اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں، دنیا میں اس کا کوئی ہمارا اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا وہ، لیکن مقصد ہمارا آخرت رہا ہو، وہ باقیات الصالحات جو ہیں وہ انجام کے حساب سے بھی اللہ کے نزدیک بہتر ہیں اور انجام کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، اس کے مطابق اور اس دعوت کو لوگوں تک بتانے کی توفیق عطا کرے۔ ضمناً یہ عرض کرنے دیں کہ دل میں خیال آیا، اچانک بات آئی تھی کہ جس طریقے سے کفار مکہ یہ بات کہا کرتے تھے ان لوگوں کے لیے کہ تمہاری مجلسیں کیسی، ہماری مجلسیں کیسی ہیں، حیرت ہوئی ہے کہ اب دیدے اتنے بڑھ گئے ان لوگوں کے کہ باقاعدہ خانہ کعبہ اور بت خانے کا مقابلہ کر کے دکھایا جا رہا ہے، یہاں دیکھ لو عمرے میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے وہاں دیکھو کتنے لوگ آ رہے ہیں، یہ آج کل چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، یہ شرمگیزی کرنے کے لیے، اور تمام چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو توحید کی دعوت عملاً ہمارے اندر توحید نظر آئے اور لوگوں کو بتایا جائے کہ بھائی توحید ہی حق ہے، وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سب دکھاوے کی چیزیں ہیں اور صرف نقصان ہی نقصان ہے، آدمی محسوس کرے گا ان چیزوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی بھی توفیق دے۔ ہمارے علماء کرام آج کل یہ بات لکھ رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ بہترین موقع یہ ہے، موقع تو ہمیشہ ہی رہے گا، قیامت تک رہے گا، کہ توحید کی دعوت لوگوں کو عملاً اور قولاً دی جائے کہ توحید ہی حق ہے،
ایک اللہ کی بندگی کی جائے اور مشرکانہ طریقوں کو چھوڑ دیا جائے. اسی میں آخرت کی بھلائی تو ہے ہی، جو آخرت مرنے کے بعد ہے، دنیا میں بھلائی ہوگی قوم کی، ملت کی، فرد کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے میں دیتا ہے. اے اللہ ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمیں توحید پہ واپس بلا دے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی اتباع کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.